إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا پالنہار ہے جس نے ہم تماموں کو اس کے دین پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس دنیا کے لیے راہ ہدایت بن کر کے آئے اس امت کے لیے راہ ہدایت بن کر کے آئے معزز سامعین و سامعات جب مدنی زندگی میں اللہ تعالی مسلمانوں کو میدان میں آگے بڑھنے کے لیے حکم دیا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ تم میں کا کوئی ایک جماعت ایسی ہو جو جائے علم سیکھے علم کے لیے خالص ہو جائیں اور پھر وہ نکل کر علم سیکھ کر کے اپنی قوم کو سکھائیں چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا به قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون کہ تم میں کا ایک فرقہ ایسا ہو جو جائیں علم سیکھیں دین سمجھیں اور پھر واپس آ کر کے اپنی قوم کو ڈرائے بتائے سکھائے کہ حق یہ ہے یہ آیت کا نازل ہونا تھا مدینہ منورہ میں ایک طرح سے علم کی دوڑ لگ گئی علم کا ماحول بنتے گیا مرد احباب تو ایک طرف ساتھ ساتھ میں خواتین بھی علم کے میدان میں بازی مارنا شروع کر دی چنانچہ خواتین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی اور آ کر کے عرض کیا غلبنا علیک الرجال فجعل لنا یوما من نفسک یا رسول اللہ کہا اے اللہ کے رسول مرد ہم پر غالب ہو گئے علم حاصل کرنے کے اعتبار سے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ محفلوں میں رہتے ہیں مسجدوں میں رہتے ہیں باہر رہتے ہیں بازاروں میں رہتے ہیں آپ سے گفتگو کے لیے آتے ہیں ملنے کے لیے آتے ہیں
اب ہمارے لیے بھی کوئی علم کا ایک راستہ نکالیے، ہمارے لیے بھی کوئی ایک دن آپ کی جانب سے مقرر کیجئے کہ خواتین کو بھی آپ علم سکھائیں۔ تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے ایک دن مقرر کر دیا، ہفتے میں ایک دن، کہ جائیں فلاں فلاں دن آپ کے پاس میں آؤں گا اور آپ کو علم سکھاؤں گا۔ نتیجہ یہ ہوا اتنا ابھارا گیا اس علم پر، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دگنا اجر دیا جائے گا، جنہیں اجر دگنا دیا جائے گا۔ اس میں سے ایک آدمی وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ۔ فرمایا ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس ایک لونڈی ہو اور اس کو ادب سکھایا ہو، تعلیم سکھایا ہو، دین سکھایا ہو، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے دگنا اجر ہے۔ تو چنانچہ آزاد مرد، آزاد عورتیں تو ایک طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کی تعلیم کے لیے بھی ابھار دیا، لونڈیوں کی تعلیم کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھار دیا۔ اب یہ ماحول کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین علم کا گہوارہ تھے، علم کے اندر بڑے رسوخ رکھنے والے تھے، علم میں بڑی گہرائی رکھنے والے تھے، وہیں پر خواتین بھی علم میں گہرائی رکھنے والی تھی۔ دیکھیں آپ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ۔ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو ٹیٹو لگاتے ہیں اور لگواتی ہیں، اور جو اپنی پلکوں کو پھاڑتی ہیں، اس کے بال نکالتی ہیں، اور اسی طرح سے ان دانتوں کو لیول کرواتی ہیں، اپنے دانتوں کو کاٹ کر کے لیول کرواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے۔ اللہ نے جو نیچرل ان کا جو جسم بنایا، ان کا جو حسن بنایا، اس حسن کو چینج کر دی۔ ایک میک اپ جو جائز میک اپ ہے، ایک چیز ہے، یعنی مکمل اللہ کی تخلیق کو چینج کر دینا، پیشانیاں نکال دینا، ٹیٹوز لگوانا، ہاں، ان کے سلسلے میں فرمایا اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں۔ ایک عورت تھی قرآن کریم میں ماشاءاللہ بہت ہی گہرا علم رکھتی تھی، اب انہوں نے چیلنج کر دیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہا کہ میں نے قرآن کریم کا پورا مطالعہ کیا ہے، الف لام میم سے من الجنۃ والناس تک پڑھ لیا ہے، قرآن کا مطلب بھی جانتی ہوں میں، کہیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کہا، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، قرآن کریم کے اندر ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا اچھا ایسی بات ہے، کیا قرآن کریم میں تم سے یہ آیت گزری ہے؟ کیا آیت؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے اس کو لے لے، اور جو رسول جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جائے۔ کیا تم سے یہ آیت گزری؟ کہا کہ ہاں، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اور لعنت بھیجی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، حدیث رسول بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو اب یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ خواتین جو علم کا ماحول بنتے گیا، علم میں کس طرح رسوخ حاصل کرتی چلی گئی، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور معائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ، وہ تو ایک گڑھ تھی، ایک گہوارہ تھی علم کا، لوگ حدیث کی کلیئرٹی کے لیے، مسئلے کی کلیئرٹی کے لیے معائشہ رضی اللہ عنہا سے، عورتیں تو عورتیں، مرد احباب بھی پردے میں باحجاب، آڑ حجاب کے معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلوں کی کلیئرٹی کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پوچھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پوچھا کرتے تھے معائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ ایک عورت آئی، آ کر کے کہا کہ ہم عورتوں کو ایسا کیوں حکم دیا گیا کہ ہم نمازوں کی قضا نہ کریں اور روزوں کی قضا کریں، ایسے کیوں؟ کہا معائشہ رضی اللہ عنہ نے اہل انت حروریہ، کیا تو حروری ہے؟ یعنی دین کو تو اپنی عقل سے سمجھتی ہے، دین کو اپنی عقل سے سمجھتی ہے، مطلب قرآن اور سنت صحابہ کا طریقہ جو منہج ہے، اس منہج کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ قرآن کا معنی پڑھ کر کے تو دین کو سمجھتی ہے، تو ایسی عورت ہے، اس کو کہتے ہیں حروری، جو آزاد قسم کی ہے، یعنی جو چیز دین کو ان کو سمجھ میں آ گئی سیٹ، جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ختم۔
اپنے ڈائریکٹ مائنڈ سے سمجھتے ہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ضوابط نہیں، صحابہ کا طریقہ نہیں، اپنے آپ سے سمجھتے ہیں دین کو. اور ایسا ایک بہت بڑا فرقہ ہے جو دین کو باقاعدہ طور پر اپنے آپ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. کہا کیا تو حریری ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا ہمیں ایسے ہی حکم دیا گیا، ہمیں ایسے ہی حکم دیا گیا ہے. روزوں کی قضا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نمازوں کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. تو دیکھیں صحابیات کتنی ٹیلنٹ تھی. اور تو اور اگر یہ عورتیں علم حاصل کریں گی، اگر یہ عورتیں علم حاصل کریں گی تو ایک بہترین علماء کو پیدا کرے گی، بہترین لوگوں کو پیدا کرے گی. اگر اس علم کو، یہ علم عورتوں کے اندر چلے جائے. آپ جانتے ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ماں ام سلیم رضی اللہ عنہ، ان کے خاوند کافر تھے. جیسے اسلام قبول کی، خاوند سے کہا ایمان لانے کے لیے، خاوند ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. پھر وہ باہر گئے، جانے کے بعد ان کی وفات ہو گئی. اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی تربیت کیسے کی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال کے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے کھڑا کر دیا. کہا کہ اللہ کے رسول یہ لڑکا، یہ انس بن مالک آپ کی خدمت میں رہے گا اور آپ کی خدمت کرتا رہے گا. اللہ اکبر. یہی تو نتیجہ ہے. 10 سال حضرت انس بن مالک گواہی دیتے ہیں کہ 10 سال میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا. 10 سال میں نے خدمت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کبھی کسی کام کے کرنے پر آپ نے کیوں کیا، کبھی نہ کرنے پر کیوں نہیں کیا، یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا. آج ہم بھی ہیں، ہمارے ماتحت 2-4 لوگ آ جائیں، پتہ نہیں کیا سے کیا، کتنے بڑا تھورم خان سمجھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کتنے بڑے تھورم خان سمجھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حضرت انس سنا رہے ہیں. اور وہی انس بن مالک جس کی ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے چھوڑا تھا، ان سے کتنا فائدہ نہیں ہوئی، کتنے حدیثوں کو انہوں نے نہیں سنایا لوگوں کو، اور کتنے طلبہ کے وہ استاد نہیں رہے، اور ان سے کافی فائدہ بھی پہنچا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کی ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی ماں تھی. اور وہ بچے کو بچپن ہی سے، چھوٹا بچہ ہے، خندق کے وقت جنگیں چل رہی ہے اور باہر بھیجا کرتی تھی تاکہ دیکھے، سیکھے، میرا لڑکا بہادر بنے. یہ اسماء بنت ابی بکر جو بہت ہی چالاکی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پلان میں جڑ کر کے رہی، جو پلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جنہیں ذات النطاقین کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے ام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد النبوی کے اندر درس دیتے تھے. امام ربیعہ مسجد النبوی کے اندر درس دیتے تھے. ہوا یہ کہ ان کے شوہر تھے فروخ، یہ اپنی بیوی کے پاس تقریباً 30,000 اشرفیاں، 30,000 سونے کے سکے اپنی بیوی کو دے کر کے نکل گئے 27 سال تک نہیں آئے. اس وقت حضرت ربیع آپ کے پیٹ میں تھے. انہوں نے پیدائش کے بعد اس پیسوں کو اپنے بچے کے علم کے لیے لگایا، علم کے لیے خرچ کیا، علم کے لیے خرچ کیا یہاں تک کہ پیسہ ختم ہو گیا علم کے لیے. اور ربیعہ آپ کیا رہے؟ ایک مدرس مدینہ منورہ میں مسجد النبوی کے اندر آپ درس دیتے تھے. 27 سال کے بعد باپ واپس آئے. پوچھا ماں سے کہ 27,000 اشرفیہ میں تمہیں دے کر گیا تھا، 30,000 اشرفیہ میں تمہیں دے کر گیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ کہا کہ تھوڑا مسجد النبوی جا کر کے آ جائے. گئے، دیکھا بیٹے کو، بیٹا درس حدیث دے رہا ہے. اللہ وقت کے امام، لوگ سب ان کے پاس آتے تھے علم سیکھنے کے. وقت کے امام فوری طور پر جیسے ہی شوہر واپس آئے، بیوی نے کہا میں نے آپ کی ضمانت کو آپ کے بیٹے کے لیے لگا دیا، آج میں نے یہ تیار کیا آپ کے بیٹے کو. اللہ کہا کہ تم نے بالکل صحیح جگہ پر میرے پیسے کو خرچ کیا، میرے مال کو تم نے بالکل صحیح جگہ پر خرچ کیا. یہ عورتیں اگر علم سیکھ لیں، یہ عورتیں اگر تربیت یافتہ ہو جائیں تو ایسوں کو، اماموں کو، ائماؤں کو پیدا کرتی ہیں یہ عورتیں. تو حاضرین،
الغرض، یہ عورت جو ہے گھر کی مکمل رکھوالی ہوتی ہے، حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ اگر ایک عورت علم سیکھ لے، اس کے شوہر کو صحیح راستے پر لائے گی، اس کے بچوں کو کم از کم اس کے بچوں کو غلط راہ پر بھٹکنے نہیں دے گی، وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے دین کیا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے حق کیا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ تربیت کیا ہے۔ تو اسلامی ماحول میں وہ تربیت کرے گی، کم از کم وہ اپنے گھر میں کام کرے گی تو ایک گھر بنے گا، ایک گھر سے ایک معاشرہ بنے گا، ایک معاشرے سے ایک محلہ بنتا جائے گا۔ حاضرین، ان عورتوں کو تعلیم کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ وہ کون سے مواقع ہیں جو عورتوں کو تعلیم دی جا سکتی ہے؟ مدارس، اس میں سے ایک مدارس ہے۔ مدرسے کا عموماً پہلے کے دور میں کیا تھا کہ مدرسے کا تصور صرف جیسے آج ہندوستان میں ہے ماحول ویسا نہیں، بلکہ مدرسہ کہنے سے وہ اسکول کے معنی میں ہوتا تھا، جہاں پر دینی تعلیم بھی ہوتی تھی، جہاں پر عصری تعلیم بھی ہوتی تھی۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان جو گئے، وقت کے مسلمان جو ائمہ تھے، وقت کے بڑے بڑے امام تھے، مسجد کے امام ہوتے تو وہاں پر ایک قاضی بھی ہوا کرتے تھے، وہ جج بھی ہوا کرتے تھے، ایک طرف لائر ہوا کرتے تھے، ایک طرف سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے۔ تو ایسی کوئی تخصیص جو خاص دنیاوی علم، دینی علم کا معاملہ نہیں تھا۔ مگر آج ہندوستان میں اگر کہا جائے، صرف مدرسے کا اگر نام لیا جائے تو مدرسے سے مراد خاص طور سے وہ گھر جہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے، یہ ہندوستان میں تصور ہے۔ تو جہاں پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی مدرسے قائم ہیں، جہاں پر عورتوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، ان کی تربیت کروائی جاتی ہے تاکہ وہ ایک گھر بنا سکے، ایک معاشرے کو تیار کر سکے، وہ اپنے دائرے میں رہ کر کے، اپنے میدان میں رہ کر کے وہ صحیح معنی میں دین کی خدمت کرتی رہے۔ ہمارے پاس مختلف سینٹرز ہیں، سینٹرز طرح طرح کے، جہاں پر ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے۔ آپ کو ہر قسم کے سینٹرز ملیں گے، تعلیم سینٹرز ملیں گے، ہیلتھ سینٹرز ملیں گے، جہاں پر ہر طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ہر طرح سے تیار کیا جاتا ہے۔ باکسنگ سینٹرز ملیں گے، کراٹے سینٹرز ملیں گے، طرح طرح کے سینٹرز ملیں گے، اور وہ اپنے اپنے اس کو منظم کرنے میں اور اچھے سے اچھا بنانے کے لیے اس میں کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ مدرسہ، ہمارے پاس تصور کیا ہے ایک مدرسے کا؟ مدرسہ بولے تو غریبوں کا گھر، مدرسہ بولے تو دال چاول، مدرسہ بولے تو جہاں پر یتیمیں وغیرہ سب بس جاتی ہیں، جس کے پاس کوئی دوسری راہ نہیں ہوتی، بس یہی ایک راہ، آخری مرحلہ بچ گیا تو مدرسہ۔ ہمارے پاس یہی تصور ہے مدرسہ۔ آپ جان لیجیے، ایک اہم بات جان لیجیے، اس قوم کی ترقی اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قوم اس وقت تک ترقی نہیں کرے گی جب تک دین سے نہیں جڑے گی۔ آپ چاہے جتنا بھی علم حاصل کر لیں، دنیاوی علم حاصل کر لیں، جتنے بھی جاب پر پوسٹوں پر چلے جائیں، اگر دین نہیں ہے تو ترقی نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بلند رہو گے، تم ترقی کرو گے اگر تم مومن رہو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ترقی کو دین کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور یہ صرف اس قوم کے لیے، مسلمان قوم کے، دیگر قوموں کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمان قوم کے لیے۔ اگر مومن ترقی کرنا چاہتا ہے تو دین سے جڑنا پڑے گا۔ اسی کی شرح کرتے ہوئے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی بیت المقدس کو فتح کیا، فتح کرتے وقت جب آپ نے چابی لینے کے لیے کہا تو فوری طور پر شرط رکھ دی کہ جب تک آپ کا خلیفہ نہیں آتا تو ہم یہ چابیاں دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے سادے لباس میں جب آپ آ رہے تھے تو کسی نے کہا کہ عمر آپ تو وقت کے خلیفہ ہیں، آپ کو ٹپ ٹاپ ہونا چاہیے، آپ تو ایک نارمل چادر میں لباس میں آ گئے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اعزنا اللہ بالاسلام فمن تغیر العزت اذلنا اللہ بها، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے عزت دی۔ ہمارا کیا مقام تھا، کیا حیثیت تھی؟ ہم ایک بکری کے لیے، ایک بکری اگر کھیت میں چارہ چر رہی تھی تو ہم لڑائی جھگڑا قبیلے لڑا کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے حسد کرنے والے تھے۔ اللہ نے اسلام بھیجا، نبی کو بھیجا، اسلام ملا، ہمیں عزت ملی۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے۔ فمبتغینا العزت اذلنا اللہ بها، اگر ہم
اس عزت کو اسلام سے ہٹ کر کے کہیں اور تلاشنے جائیں گے کہ ہمیں وہاں عزت ملے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل ہی کیا ہے، اللہ ہمیں ذلیل ہی کیا ہے۔ تو بات یہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم بلندی پر جانا چاہتے ہیں تو دین سے جڑنا پڑے گا۔ اب دین سے جڑنے کے لیے ذرا سوچیں کہ ہمارے پاس دین کی حفاظت کے لیے کیا چیزیں ہیں۔ یہی ہے یہ منبر، یہ محراب، یہ دعات مبلغین جو گھوم کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اسلام۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور حفاظت، دین کی حفاظت کی کوئی اور ذرائع نہیں۔ یہ منبر و محراب، درس حدیث، درس قرآن، جمعہ کا خطبہ، کانفرنس وغیرہ، اسی کے ذریعے سے ہمارے دین کی حفاظت ہے۔ دین ہمیں اسی سے معلوم ہو رہا۔ اب یہ کہاں سے آئے؟ یہ علماء کہاں سے آئے؟ یہ منبر و محراب کے اوپر جو خطبے دے رہے ہیں، درس حدیث جو دے رہے ہیں، کہاں سے آئے؟ مدرسوں نے پیدا کیا، مدرسوں نے پیدا کیا۔ تو کل ملا کر کے یہ بات ہوئی ہمارے دین کی حفاظت کے لیے، ہماری حفاظت۔ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو دین سے جڑنا پڑے گا، دین سے جڑنے کے لیے علماء سے جڑنا پڑے گا۔ علماء کو کہاں سے لائے؟ مدرسوں سے تیار کر کے لائے۔ تو اس طرح سے ہماری ہر ایک کی ضرورت مدرسہ ہوگا۔ مدرسہ ہماری ہر ایک کی ضرورت ہے، مدارس ہماری ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں یورپ ممالک، آپ تاریخ اگر پڑھیں گے، یورپ ملک کیا تھا؟ یہ ممالک یورپ کے جتنے بھی ملک تھے خالص مسلمان تھے، خالص مسلمان تھے، صرف اسلام کا لہرا بلند کرنے والے تھے۔ ہوا کیا کہ صلیبیوں نے حملہ کیا، دھیرے دھیرے وار کرتے گئے، فکری الغار کرتے رہے، نام و نشان مٹتا گیا، مدرسے، مساجد، سب کی مساجد کو منہدم کر دیا گیا، مدرسوں کو ختم کر دیا گیا۔ ایسا حال ہو گیا وہاں کا کہ صرف نامی مسلمان رہے، صرف نام سے۔ ایک کافر اور مسلمان کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں کہ ایک مسلمان ہے اور کافر میں کوئی فرق نہیں، صرف نام کا فرق ہے۔ یہ عبداللہ ہے، یہ تو وہ فلاں، یہ حال ہو گیا۔ پھر بھی آج ترقی کر رہی ہے۔ کیسے راست تاریخ لکھتی ہے باقاعدہ طور پر کہ اس سمے جو چھپے چھپائے غاروں میں علم حاصل کیے، دین حاصل کیے، وہی لوگ داعی و مبلغ بنے، اور آج دھیرے دھیرے اسلام وہاں پر پھیلتا جا رہا ہے۔ درمیانی اگر ماحول دیکھیں گے آپ، اسلام سرے سے مٹ چکا تھا، اسلام سرے سے مٹ چکا تھا۔ ہمارا حل یہی ہو جائے گا اگر ہم مدارس کی طرف توجہ نہیں دیں، مدارس کے لیے ہم کوشش کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے تو ایک اولاد کو ہم مدرسے میں پڑھائیں، کوشش کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر سے ایک لڑکے کو چنیں، ایک لڑکی کو چنیں جو مدرسہ پڑھے، علم حاصل کرے، دین سیکھے۔ اس بات کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا حال یہی رہا تو مدرسوں سے ہم یہیں پر بھی جب مدرسے مٹتے جائیں گے، ہم میں سے اکثر یہ سوچتے ہیں کہ مدرسوں کا فائدہ کیا ہے، ایک حقیر نظر ہے اور ایک تنگ نظر سے دیکھتے ہیں مدرسے کو۔ کیا فائدہ ہے مدرسے کا؟ آپ اگر فائدہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، کم از کم آپ اتنا سمجھ لیجئے، آج دشمنان اسلام انگلی اٹھاتا ہے تو مدرسے کو اٹھاتا ہے۔ کیوں اٹھاتا ہے؟ کیوں اٹھاتا ہے؟ مدرسوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مدرسوں کو ہندوستان سے ختم کیا جائے، دیگر جگہوں سے مدرسوں کو ختم کیا جائے۔ کیوں ختم کیا جائے؟ ختم کیوں کیا جائے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے ان مدرسوں سے کیسے دین کی حفاظت ہو رہی ہے، یہ مدرسے سے پڑھنے والے دین کی رکشا کیسے کر رہے ہیں، حفاظت کیسے کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم مدرسے کی حفاظت کریں اور مدرسے کے لیے اپنی صلاحیت کو اجائیں۔ مدرسوں کی حفاظت کیسے کریں؟ علم کے ذریعے سے، اپنی دیگر صلاحیتوں کے ذریعے سے، اور اسی طرح مال کے ذریعے سے۔ ایک نظم ہے، اللہ نے ہمیں جو صلاحیت دی، ہم وقت نہیں دے سکتے، ہم مدرسے کو مال دیں، ہم وقت نہیں دے سکتے، ہم مدرسے کو مال دیں، ہم جو ہے دیگر علم نہیں سکھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے اس عصری علوم کی، ہم جو ہے ایک سبجیکٹ یہاں مدرسے میں لیں گے، ہمیں یہ چیز آتی ہے، ہمیں مثال کے طور پر ہمیں کمپیوٹر سکھانا آتا ہے تو میں مدرسے کے اندر کمپیوٹر سکھا سکتا ہوں۔ کسی بھی طرح سے ہر ایک کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدرسے کے معاملے میں بہت فکر تھی۔ آپ کا مدرسہ کیا تھا؟ مکے میں جیسے ہی شروع میں خفیہ دعوت چل رہی تھی 3 سال، تو گڑھ جو مدرسہ جو تھا، مرکز جو تھا، وہ دارالارقم تھا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر
جو کہ بالکل صفا کے پاس تھا، صفا و مروہ صفا کے پاس تھا، وہاں جاتے تھے. جو بھی مسلمان اسلام قبول کیے تھے ان کی اسلام کی ثابت قدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقیدے کو مضبوط کرتے تھے، وہاں اکٹھا ہوتے تھے. اس کے بعد آپ مدینہ آئے، مسجد النبوی کی تعمیر ہوئی، فوری طور پر کئی ایسے مہاجرین آئے جن کے انصار تعداد ختم ہو گئی تھی، تعداد ختم ہو گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھائی چارہ کروایا تھا، انصار ختم ہو گئے تھے مالوا. اب دیگر اور مہاجرین آئے ہجرت کر کے، ان کے لیے کوئی گڑھ نہیں تھا، مسجد النبوی ہی گڑھ تھا، وہی سوتے تھے. اور وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی میں اہل صفا کے پاس بیٹھ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چبوترے کے پاس بیٹھ کر کے حدیث علم سکھایا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی فکر تھی، خود کا چولہا نہیں جلتا تھا. تین دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی چولہا نہیں جلتا، کبھی ایک دن جل گیا تو دوسرے دن چولہا نہیں جلتا تھا. پڑوسی گواہی دیتا ہے. ایسے وقت بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پڑوسی تحفہ دے کر بھیجتا، ہدیہ دے کر بھیجتا، کوئی دودھ دے کر بھیج دیا، کوئی گوشت دے کر کے بھیج دیا، تو فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلوم کرتے کہ جو معلوم کرو کہ اہل صفا کھانا کھائے یا نہیں کھائے. ہمارے اندر یہ فکر ہونی چاہیے. مدرسے کا بہت غلط تصور لائے ہیں ہم لوگ، بہت غلط تصور بٹھائے ہیں. یہ فکر پیدا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے. ہمارے ایک محلے کے اندر ایک مدرسہ ہے تو ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی حفاظت کے لیے ایک مدرسہ یہاں پر رکھا ہوا. تو حاضرین، اس طرح ہم مال کے ذریعے سے بھی مدرسے کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ مال کے سلسلے میں دو طرح کے مال ہیں، ایک عام صدقات ہیں اور ایک نظام جو واجبی طور پر ہے وہ ہے زکوٰۃ، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ نے 8 لوگوں کی لیسٹ بنا دی کہ یہ 8 جگہوں پر ہی زکوٰۃ جائے گا، یہ 8 جگہوں پر ہی زکوٰۃ جائے گا. اس کے علاوہ 9ویں جگہ پر کوئی 9ویں جگہ نہیں ہے جہاں پر زکوٰۃ جائے گا. یہ 8 جگہوں میں ہی زکوٰۃ جائے گا. اس میں سے ایک ہے وفی سبیل اللہ. گرچہ اس میں ہلکا سا اختلاف ہے مگر اکثر علماء کی یہ قائلین ہے کہ وہ فی سبیل اللہ میں مدارس بھی آتے ہیں. تو اپنے عام صدقات کے ذریعے سے اپنے مال زکوٰۃ کا ایک حصہ مدارس کو دے کر کے، جہاں پر گڑھ بنے ہوئے ہیں، بیت المال بنے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری اس مسجد کے اندر، وہاں اپنے مال زکوٰۃ کو دے کر کے اس مدرسے کی مدد کریں اور اس مدرسے کی ترقی کریں اور کروائیں. یہ ہماری ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے. حاضرین، ہمارا زکوٰۃ کا اکثر حصہ اگر واقعی معنی میں، صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا کی جائے تو تقریباً غربت مٹے گی. غربت تقریباً مٹے گی، کیونکہ ہمارے اکثر حصہ جو ہے مال زکوٰۃ کا غلط جگہوں پر جاتا ہے. جیسے بیٹیوں کی شادی، جہیز کی تیاری کے لیے اکثر حصہ ہمارا زکوٰۃ کا حصہ ضائع ہوتا ہے. بیٹیوں کی، وہ بیٹیوں والی ہے، اس کو جہیز کی تیاری کرنی ہے، وہ جہیز لے کر کہاں جائے گی؟ وہ شوہر کے پاس تو جائے گی، شوہر کے پاس مال لے کر جائے گی. ارے اس کو شادی کرنے کے لیے، بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے، نکاح کی دعوت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مال زکوٰۃ سے اس کی مدد کرو. آئے 100 لوگ آئے، 200 لوگ آئے، 400 لوگ آئے، بریانی کھائے چلے گئے، زکوٰۃ کا مال. تو سوچ کے دیکھیں، ایسی جگہوں پر ہمارا مال خرچ کریں، ایسی جگہوں پر ہمارا مال خرچ کریں، بجائے اس کے ہم ایک پروگرام کرتے ہیں. بالکل اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں میں، نعوذ باللہ، ہونا چاہیے پروگرام. ایک پروگرام کرتے ہیں، 1000 لوگوں کو جمع کرتے ہیں، دین کی دعوت پہنچاتے ہیں علماء کے ذریعے. اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک عالم کو پیدا کریں، ایک عالمہ کو پیدا کریں، ایک عالم کو پیدا کریں، ایک عالمہ کو پیدا کریں. ایسے کئی ہزاروں کو پاس جا کر کے وہ علم دین سکھائے گا، دین کی تعلیم دے گا، توحید کی تعلیم دے گا. تو حاضرین، بس یہی آج کے اس خطبہ جمعہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، علم کی اہمیت خصوصاً خواتین کے لیے. دوسری چیز، اس مدرسوں کی ضرورت ہمارے لیے کتنی اہم ہے. تیسری چیز، اس مدرسے کے سلسلے میں ہم کیسے کوشاں رہنا چاہیے، کتنے فکر مند ہونا چاہیے، اور اس مدرسوں کی حفاظت کے لیے ہم کیا کریں، اس مدرسے کی حفاظت کے لیے ہم کیا کریں، ہم مدرسوں سے کیسے، مدرسوں کی مدد کیسے کریں. اس سلسلے میں یہی پیغام آج میں اس خطبہ جمعہ میں دینا چاہتا ہوں. اور الحمدللہ اسی مسجد کے ماتحت ہمارے پاس بھی ایک مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ چلتا ہے.
مدرسہ خدیجہ الکبریٰ چلتا ہے جہاں پر الحمدللہ العزیز مختلف مقامات سے لڑکیاں بچیاں ہمارے پاس پڑھتی ہیں، اور اس مدرسے کے سلسلے میں ہم کوشاں رہیں، ہم فکر مند رہیں کہ اس مدرسے کی ہم کیسے حفاظت کر سکیں، اس مدرسے کو ہم کیسے ترقی دے سکیں۔ اسی طرح ہمارے اندر یہ بھی فکر ہونا چاہیے اور مزید مدارس تحفیظ قرآن کے لیے کوئی ایک ذریعہ ہم کھول سکیں، بنا سکیں، جڑ سکیں۔ اس معاملے میں اکیلے نہیں ہونا چاہیے بلکہ جڑنا چاہیے۔ معاشرتی طاقتیں جن لوگوں کے پاس جس طرح کی صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کے تحت جڑ کر کے اگر کام کریں گے تو واقعی اس میں بہت ہی تقویت پہنچتی ہے اور بہت ہی منظم انداز سے ایسے مدارس چل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مدرسوں کے سلسلے میں فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے مالوں کو صحیح جگہوں پر خیرات کرنے کی اور صدقہ کرنے کی اللہ تعالیٰ تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔